ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کسمرا نام کی اس بستی میں یہ پہلا موقع ہے جب اس طریقے کا ایک دینی پروگرام منعقد ہوا ہے. مجھ سے جلسہ کے منتظمین نے یہ کہا کہ پروگرام میں باہر سے بھی لوگ آئے ہیں، پروگرام رات بھر ہونا چاہیے، کم سے کم 2 بجے تک ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کے لیے آپ آرام کرنے کا انتظام کیجیے. رات بھر تقریر کا کوئی مطلب نہیں ہے. 12 بجے تک تقریر ہو بہت ہے. لیکن پروگرام کچھ تاخیر سے شروع بھی ہوا اور مختلف علماء کے آپ نے بیانات سنے. اس وقت تقریباً 12:30 بج چکے ہیں اور میں ذہن میں یہ خاکہ بنا چکا تھا کہ 1 بجے تک گھر پہ پہنچ جانا ہے انشاءاللہ، مگر اب لگ رہا ہے کہ 1 بجے یہاں سے ہمیں رخصت ہونا ہوگا انشاءاللہ. بہرحال جن بھائیوں کی محنت سے، کوشش سے، ان کے تعاون سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے سورس کے ذریعے، پرمیشن دلوانے میں، پروگرام کو آرگنائز کرنے میں، علماء سے رابطہ کرنے میں، اللہ سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ اس عمل کو ان کی نیکی بنا کر کے ان کے نام اعمال میں لکھ دے. اللہ اس عمل کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. میرے بھائیوں، آپ نے ابھی مولانا محمد عمران سلفی صاحب کی تقریر سنی محبت رسول کے موضوع پر. اس کے پہلے صدر مجلس شیخ جنید مکی صاحب نے بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی. اس کے پہلے مولانا عمران سلفی صاحب سیتا پوری سے آپ نے خواتین کے تعلق سے باتیں سنی. ان تمام تقریروں کا لب لباب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی یہ کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ جلسے کا مقصد ہے سماج کی اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا. تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں اس پر کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالوں.
کہ معاشرے کی اصلاح کا عمل کیسے کیا جائے. معاشرے کی اصلاح کا کام کیسے کیا جائے. معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں. سماج کو ہم بعد میں سدھاریں، پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، جب تک ماچس کی ایک تیلی خود نہیں جلے گی وہ دوسری تیلیوں کو نہیں جلا سکتی. ایک موم بتی جب خود روشن ہو جائے گی وہ سینکڑوں موم بتیوں کو روشن کر سکتی. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، اے یہودیوں، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تورات کو پڑھتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پہلے اپنی اصلاح. قرآن مجید کے 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. انسان کی گفتار اور کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس کی زبان اور اس کے عمل میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے پہلے اپنی اصلاح. ارے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ اپنی اصلاح نہ کریں. بے نمازی باپ کس منہ سے اپنے بچوں سے نماز پڑھے؟ خود پردہ نہ کرنے والی عورت کس منہ سے اپنی بچی کو پردہ کرنے کی تعلیم دے؟ خود بے حیائی میں پڑی ہوئی عورت کس منہ سے اپنے گھر کے لوگوں کو حیا کا درس دے؟ پہلے اپنی اصلاح. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس جا رہا. کہا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا اے ابوبکر صدیق، جب ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے، جہنم آنکھوں کے سامنے. دل کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جنت آنکھوں کے سامنے معلوم ہوتی ہے، جہنم آنکھوں کے سامنے معلوم ہوتی ہے. لیکن جب ہم بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، پریوار میں لگ جاتے ہیں، اے ابو بکر، پھر وہ دل کی کیفیت باقی نہیں رہتی. تو یہ تو منافق کا حال ہوتا ہے کہ کبھی تو دل کے اندر بہت اللہ کا ڈر اور کبھی دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میں منافق ہو گیا، میں اللہ کے نبی کے پاس پوچھنے جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ تو میرے ساتھ، جو تم بات بتا رہے ہو یہ تو میرے ساتھ بھی معاملہ ہے. چلو ہم دونوں اللہ کے نبی کے پاس چل کر کے پوچھتے ہیں. غور کرو، حضرت حنظلہ نے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بارے میں سوچا کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا. اور آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے اپنا یہ سوال پیش کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے حنظلہ، ایسا کچھ نہیں ہے، تم منافق نہیں ہوئے ہو. دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی دل کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. اے حنظلہ، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو اللہ کا ڈر تمہارے دل میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر تم اسی حال میں ہمیشہ رہنے لگو گے تو اتنے نیک بن جاؤ گے، اتنے نیک بن جاؤ گے، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آ جائیں گے، تمہارے بستروں کے اوپر فرشتے مصافحہ کرنے آ جائیں گے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے، دل ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. تو حضرت حنظلہ کو اپنی فکر کرو. سماج کی اصلاح کرنا ہے پہلے اپنی فکر کرو، اور اپنے بعد پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنی فیملی کی فکر کرو، اپنے بال بچوں کی فکر کرو. انسان کی زندگی میں اس کی فیملی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انسان کسی اچھی جگہ جاتا ہے، سوچتا ہے فیملی کو لے کے جاؤں.
شاپنگ کرنے جاتا ہے سوچتا ہے فیملی کو لے کے جاؤ، کوئی اچھی چیز کھاتا ہے سوچتا ہے فیملی کو بھی کھلا۔ فیملی سے انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے انسان محبت کرتا ہے۔ بچوں کو ہر کسی کھروچ لگ جائے ماں بے چین ہو جاتی ہے، باپ بے قرار ہو جاتا ہے۔ کہ ہمارا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی ہم انتظام کریں، اس کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جس کا اللہ ان کو حکم دے گا۔ جہنم سے بچاؤ اپنے پریوار والوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اللہ کے نبی نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کیا۔ اپنے پریوار کی فکر کرو میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں جب نماز کا حکم دیتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ کے نبی اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں جو رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اس شوہر کے لیے دعا کرتے ہیں جو رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رحمت نازل کرے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے اوپر پانی چھڑک دیتا ہے، اور اللہ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو شوہر کو رات میں اٹھاتی ہے، اگر شوہر انکار کر دے تو شوہر کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے۔ پریوار کی اصلاح، بیوی بچوں کی اصلاح، اس کے بعد تیسری چیز سماج کی اصلاح کرنا ہے، عقیدے کی اصلاح۔ سماج کے اندر شرک ہوگا، غیر اللہ کی عبادت ہوگی، سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ سماج کو سدھارنا ہے، عقیدے کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ صرف زبان سے کہنے کا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کا ڈر دل میں بسا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے نام کی قسم کھائی جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ اگر ایسی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات۔ عقیدہ صحیح کرو، توحید صحیح کرو۔ سارے نبیوں کا پیغام توحید، پورے قرآن کا پیغام توحید، اسلام کی بنیاد توحید۔ توحید نہیں ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اور یاد رکھو ابھی آپ یہ محبت رسول کے اوپر تقریر سنی، نبی سے محبت تو ہے نا، کون ایسا بدنصیب مسلمان ہے جو نبی سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی ہے تو ذرا آئے سامنے اور کہے کہ صاحب میں نبی سے محبت نہیں کرتا۔ ارے تیرا ایمان نہیں سلامت رہے گا جو نبی سے محبت نہ کرے، جو نبی کو سب سے زیادہ نہ چاہے، بال بچوں سے زیادہ اپنی جان سے بڑھ کے نبی سے پیار نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مگر یاد رکھو نبی کا دامن بھی قیامت کے دن کسی مشرک کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت نہیں پا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے گا، جس کی آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے حریص ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے، حدیث کو سیکھنے کی تڑپ۔
یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ حدیث کو سیکھنے کی تڑپ پیدا کرنا۔ اصلی اہل حدیث وہی ہے جو حدیثوں پر عمل کرے اور حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کو سیکھنے کی اور حدیث پر عمل کرنے کی تڑپ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے یقین ہے کہ تم سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ اے ابو ہریرہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور دل سے اس کی تصدیق کرے گا، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، توحید کے اوپر زندہ رہے گا، توحید کے اوپر مرے گا، توحید کے اوپر دنیا سے جائے گا، وہی قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ تو سرکار کا دامن اسی کو ملے گا جو توحید پر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور بدعت سے بچو۔ دین کے نام پر علم غلم کچھ بھی بیان کر دیا جائے اس کو دین مان لینا نہیں۔ دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے مکمل ہوا۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کے اوپر دین مکمل ہو چکا تھا اور قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی آج میں نے اپنے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اے نبی میں نے اپنی نعمت کو مسلمانوں کے اوپر تمام کر دیا ہے اور میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور دین کے مکمل ہو جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ آج 2023 میں اور آج کے دور میں اگر کوئی نیا کام نکالا جا رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے دور میں کچھ بدعت جب دیکھنے کو آئی، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، دیکھا کچھ لوگ گھیرا بنا کر کے بیٹھے، ایک آدمی گھیرے کے بیچ میں بیٹھا ہے، سب کے سامنے کنکریوں کا ڈھیر رکھا ہے۔ وہ کہتا پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، سب کنکری اٹھا کے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا۔ پھر وہ کہتا پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر، کنکری اٹھا کے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود کی نظر پڑی، آپ آئے، آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ہم گن رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، گن رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا عبداللہ بن مسعود نے؟ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اپنے گناہوں کو گنا کرو، نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد نہیں ہوگی۔ اے محمد کی امت کے لوگوں تم کتنا جلدی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ارے ابھی تو نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور تم نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالنا شروع کر دیے۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم نبی سے بہتر طریقے کے اوپر چل رہے ہو یا تم کوئی گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہم تو بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم تو اچھے مقصد کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سارے لوگ نیک مقصد کے ساتھ اچھے مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں مگر کام گڑبڑ ہوتا ہے، کام صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مقصد کے ساتھ ساتھ کام بھی اچھا ہونا چاہیے، کام بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو شرک اور بدعت جب تک اس سے پاک نہیں ہوئے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ چہرے پہ داڑھی رکھ لو، ماتھے پہ سجدے کا نشان آ جائے لیکن شرک ہو رہا تو حج کرتے رہو، عمرہ کرتے رہو، برباد ہے سب۔ اللہ کیا ہماری نیکی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اگر ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہے، اگر ہم شرک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس لیے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سماج کی اصلاح کرنا ہے تو معاملات کو درست کر لو میرے بھائی، لین دین کو درست کر لو۔ مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پیسہ آئے جہاں سے آئے جیسے آئے، مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے حلال طریقے سے، حلال طریقے سے جتنا آئے۔ پیسہ کمانے کی کوئی لمٹ نہیں،
दौलत मंद होने की कोई लिमिट नहीं, खूब पैसा कमाओ मगर हलाल तरीके से, जुआ खेल के नहीं। आजकल जुए का बड़ा दौर चल रहा है, आईपीएल का मैच चल रहा है, हमारा नौजवान, मैंने ट्रेन में देखा एक नौजवान को लाइव मैच देख रहा है, मोबाइल के ऊपर लाइव मैच देख रहा है, और कोई ऐप आता है, उस ऐप में बाकायदा सट्टा लगाया, इस ओवर में अगर 6 रन बनेगा तो 100 रुपया मुझे मिल जाएगा, 6 रन नहीं बन पाया तो 100 रुपया मुझे देना पड़ेगा। जुआ खेल रहा है इंसान। कितने नौजवान लपट हैं इस जुए के। मेरे भाई, अल्लाह ने जुए को शराब के साथ जिक्र किया है, जुए को अल्लाह ताला ने शराब के साथ जिक्र किया है। जैसे शराब का नशा जल्दी उतरता नहीं है, जुए का नशा भी जल्दी उतरता नहीं। और जुआ जो इंसान खेलता है ना, जब वो एक बार हार जाता है तो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए और खेलता है, या जीत जाता है तो और बड़ी रकम लगाता है कि और बड़ी रकम जीते। अरे जुआ खेलने वाला अपनी माँ को हार जाता है, अपनी बीवी को हार जाता है, अपने बच्चों को हार जाता है, अपने घर के सामान तक बेच देता है। इसलिए जुए से अपने आप को दूर करो मेरे भाई। आज कितने मुसलमान हैं सूद और ब्याज में दरबद्ध हैं, 5 टाइम के नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और बैंक से मिलने वाला ब्याज खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, सूद के ऊपर लोगों को कर्जा दे रहे हैं या सूद के ऊपर कर्जा ले रहे हैं। आपको मालूम है कि सूद कितना बड़ा गुनाह है? जहां तक मैं जानता हूं, कुरान करीम में शिर्क के बाद जितने खतरनाक अंदाज में अल्लाह ताला ने सूद का जिक्र किया है, किसी और गुनाह का जिक्र नहीं किया है। अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों, अगर तुम सूद और ब्याज का लेन देन बंद नहीं करते हो तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कौन है वो जो अल्लाह से जंग करे? कौन है जो रसूल से जंग करे? सूदखोर, ब्याजखोर अल्लाह से लड़ाई करता है, रसूल से लड़ाई करता है। अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि सूद इतना बड़ा गुनाह है, इसके गुनाह के इतने दर्जात हैं, उसमें हल्का दर्जा ये है कि इंसान अपनी सगी मां के साथ सदा करे। मेरे भाई, मुसलमान को सिर्फ पैसा कमाने की हवस नहीं होनी चाहिए, मुसलमान को हलाल तरीके से पैसा कमाने की तलब होनी चाहिए। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हराम को लिमिटेड बनाया है, अल्लाह ने हराम की लिस्ट बताई, हलाल की लिस्ट नहीं बताई। हलाल कारोबार कोई भी करो, इंसान किसी के आगे हाथ ना फैलाए, बस हलाल तरीके से पैसा कमाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करते थे। अल्लाह के नबी ने बकरियां चराई हैं, सारे नबियों ने बकरी चराई है। अपने हाथ की मेहनत मजदूरी की कमाई से बेहतरीन कोई कमाई, जो इंसान अपने हाथ की मेहनत मजदूरी की कमाई खा रहा है उससे बेहतरीन कमाई कोई, एक हलाल तरीके से कारोबार, उससे बेहतरीन कमाई कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई कुल्लु बैइन मबरूर, हलाल तरीके से नेकी की बुनियाद पर जो तिजारत की जाए वो तिजारत है। लेकिन आज आप देखते हैं मुसलमान आज जुआ खेलने में मुसलमान आगे है, सूद और ब्याज में मुसलमान आगे, बहनों की विरासत खाने में मुसलमान आगे। रमजान का महीना आता है, मौलवी साहब हलक के नीचे वजू करने के टाइम, कुल्ली करने वक्त हलक में अगर पानी का कोई कतरा चला जाए, वजू बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? मसला पूछ रहा है बेचारा। कौन पूछ रहा है? जो अपनी बहन का हक मार के बैठा है, जो जायदाद में अपनी बेटियों का हक मार के बैठा है। और बास बेशरम ये कहते हैं जब हमें नहीं मिला तो हम कह देंगे। शरीयत का ये उसूल नहीं है, अगर आपको नहीं मिला तो इसमें आपकी बेटी की गलती नहीं है, आपकी बहन की गलती नहीं है। आपकी बहन का जो हक है, आपकी बेटी का जो हक है, वो दिए बगैर बच नहीं सकते। आप यहाँ नहीं देंगे, कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा, अपनी नेकियों के जरिए देना पड़ेगा, और अपनी बहन के गुनाहों को अपने ऊपर लादना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम जरूर लोगों का हक दे दिया करो, वरना तुम्हें कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युक़ादल शातिल जलहाई मिन शातिल करना, यहाँ तक के कयामत के दिन एक सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी पर कोई जुल्म ज़ियादती की हो। हुकूकुल लिबाद का मामला बड़ा खतरनाक है। किसी की जमीन हड़प लेना आम बात था, भाई भाई के साथ नाजायज कब्जा कर लेता उसकी जमीन,
یتیموں کا یتیم بھتیجے کا مال کھا جاتے ہیں اس کے چچا. آج یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. کچہری میں چلے جاؤ غیر مسلموں سے زیادہ آپ کو کیس ملیں گے زمین جائیداد کے مسلمانوں کے. کس بات کے مسلمان ہیں؟ صرف 5 ٹائم نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے. معاف کیجئے گا, اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. تو معاملات کو درست کرو. اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی قرار دیا تھا اس کو. یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اینا اخذ المال. قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں. امن حلال امن حرام, حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں. تو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو معاملات کو درست کرو. اور آگے بڑھتے ہیں, معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اخلاق کو درست کرو. اخلاق کیسا ہے آپ؟ آج ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اسٹیٹ میں کسی پارٹی کی جیت ہوتی ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جانے لگتا ہے. ابھی ایک ویڈیو دیکھا میں نے فیس بک کے اوپر, ایک اسٹیٹ میں بھی کل الیکشن کا رزلٹ آیا, فلاں پارٹی جیت گئی. ظاہر ہے اگر کسی بھی اسٹیٹ میں کوئی فرقہ پرست طاقت ہارتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری پارٹی جیتتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نیچرل بات ہے کہ انصاف پسند انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے بھائی کہ جو امن و چین کے ساتھ نظام حکومت کو چلائے ہم اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. لیکن اب اس کے اوپر میڈیا کتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ صاحب یہ تو مسلمانوں کی جیت ہے, یہ تو اسلام پرستوں کی جیت ہے. اس میں پھر ایک ویڈیو میں نے دیکھا, اس میں باقاعدہ ایڈ کیا گیا کہ صاحب اس میں پڑوسی ملک کے زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. کیا ہو رہا ہے اس ماحول میں جب نفرت کی کھیتی دن بدن پروان چڑھائی جا رہی ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا ہے. نفرت کا جواب ہمیں محبت سے دینا ہے. ہمیں اپنی زبان کو, مجھے بنارس میں کتنے لوگوں نے بتایا, ابھی ہمارے ایک ساتھی آئے بنارس سے, وہ کاروبار کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مولانا بڑے بڑے مسلمان حاجی نمازی ان کے ساتھ بھی میں نے کاروبار کیا اور غیر مسلم کے ہم کاروبار کیا. مسلمان کے ہاں پیمنٹ کا ٹائم آ جاتا ہے 10 بار دوڑنا پڑتا ہے تب پیمنٹ ملتی ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے پوری پیمنٹ ملتی ہے. غیر مسلم کے ہاں بتا رہے 7-8 سال سے کام کر رہے ہیں, بولے کبھی پیمنٹ مانگنا نہیں پڑا, ٹائم کے پہلے پیمنٹ حاضر ہے, اکاؤنٹ میں پیسہ آ جاتا ہے. یہ شرم کی بات ہے میرے بھائی کہ جو اخلاق ہمارا ہونا چاہیے, ایمانداری سچائی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے تھا, آج غیروں کا وہ اخلاق ہے. ہم کیا بات کریں گے, ہم اپنے دین کو کیا غالب کریں گے, ہم اس ملک میں کیا اسلام کی اشاعت کریں گے. اپنی زبان کو صحیح کرو میرے بھائی, اپنے اخلاق کو صحیح کرو. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, منہ میں گٹکھا ہے, بندروں کے جیسے بال ہیں, چال ان کی دیکھ لو, کانوں میں ان کے بال ہیں, کسی فلمی ہیرو کی نقل ہو رہی ہے, کوئی الگ الگ پوز لے کر کے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہا ہے, انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا رہا ہے, یہی چل رہا ہے. اخلاق نبی والی, نبی سے محبت کا لمبا چوڑا دعویٰ ہے, نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. ارے تو جان کیا دے گا, تو تو نبی کے نام محبت کے نام پہ داڑھی نہیں رکھ سکتا, تو تو نبی کی محبت کے نام پہ جہیز نہیں چھوڑ سکتا, تو تو نبی کی محبت کے نام پہ بارات نہیں چھوڑ سکتا, تو جان کیا دے گا. جان دینا اتنا آسان کام. چلے گئے وہ جان دینے والے جنہوں نے نبی کی محبت پہ جان دی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے اور آفر کیا جاتا ہے کہ اے خبیب بس اتنا کہہ دے کہ آج تیری جگہ محمد ہوتے ہم تجھے چھوڑ. حضرت خبیب جواب دیتے ہیں کہ او لوگوں میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھایا جائے, تم میری جگہ سولی پہ چڑھنے کی بات کرتے ہو, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھایا جائے. یہ نبی کے ساتھ آتے, یہ نبی کے سچے چاہنے والے تھے, یہ نبی سے سچی محبت کرنے والے تھے. ان کا اخلاق نبی کے جیسا تھا, ان کا کردار نبی کے جیسا تھا, ان کی دشمنوں کے دل پر دھاک تھی, دبدبا تھا. آج ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے, وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں, امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں, دنیا بھر کا جھوٹ ہم بولتے ہیں, رشوت لینے دینے کا کام ہم کرتے ہیں. ہم جب تک اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اور سماج کی اصلاح میں یہ ہمارے داہنے سائیڈ میں عورتوں کا پنڈال ہے,
ان کا بہت بڑا رول ہے، ان عورتوں کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ایک عورت ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر صحیح ہے پورا ایک پریوار صحیح ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ give me an educated mother, I shall promise you a birth of an educated and developed nation۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دیجئے، میں آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا، ایک ترقی یافتہ قوم دے دوں گا۔ مگر کون سی پڑھی لکھی؟ یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر ہماری مسلمان بہن آج غیر مسلموں کے ساتھ رنگرلیاں منا رہی ہے، ان کے ساتھ بائک پر گھوم رہی ہے، ان کے ساتھ اپنے گھر سے فرار ہو کر کے ان کے ساتھ شادی کر رہی ہے، ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہے، تو میرے بھائی اس کا مطلب کہ ہم نے تعلیم تو دی ہے، تربیت دی ہے۔ ہماری بچی وہ انٹر پاس کر لیا، اس نے گریجویشن کر لیا، کالج میں پڑھنے لگی، اس کو پردہ ہم نے برقع تو پہنا دیا، لیکن برقعے کا مقصد کیا تھا ہم نے نہیں بتایا۔ اس کے دل میں حیا نہیں ڈال سکے، اس کے دل میں غیرت نہیں ڈال سکے، اس کو اس پردے کا مقصد نہیں بتا سکے۔ تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی جب کسی نقاب پوش لڑکی کو ہم یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کام تو ہو رہا ہے دنیا بھر میں، بدکاری ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، مگر ایک نقاب پہننے والی، ایک برقع نشین عورت جب کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کے چہرے پر کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ ہماری قوم تو ماشاءاللہ بریانی کھانے میں مست بنی ہے، بڑے کا پایا کھانے میں مست بنی ہے، اسے تو مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ۔ آج افسوس ہوگا، میں بنارس میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں، ہمارے علاقے سے سٹا غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ غیر مسلموں کا علاقہ جہاں سے شروع ہوا، کوچنگ سینٹر اور اسکول غیر مسلموں کے علاقے میں شروع ہوا۔ مسلمان لڑکی نقاب پہن کر کے گھر سے نکلتی ہے کوچنگ کرنے کے لیے، کہاں جاتی ہے؟ غیر مسلموں کے علاقے میں۔ اور وہاں کوچنگ کرنے والوں میں اگر 10 لوگ ہیں، 10 میں 5 لڑکیاں ہیں اور 5 لڑکے ہیں، تو لڑکیوں میں 5 لڑکیوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 3 مسلمان لڑکیاں مل جائیں، مگر لڑکوں میں 5 آپ کو غیر مسلم ملیں گے، مسلمان نہیں ملیں گے۔ یہ بھی ہماری قوم کا بڑا عجیب طریقہ ہے۔ لڑکیوں کو تو ہم پڑھا رہے ہیں، لڑکوں کو نہیں پڑھا رہے۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نعرہ ہے، میں اس نعرے میں ایک نعرہ اور جوڑ دیتا ہوں، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور بیٹے کو بھی پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر آپ نے بیٹے کو نہیں پڑھایا، آپ کی سماج میں جو ڈیفرنس ہوگا لڑکی اور لڑکیوں کا، لڑکیاں پڑھی لکھی ہوں گی، لڑکے جاہل ہوں گے، تو یہ بیلنس جو نہیں ہوگا، یہ جو عدم توازن ہوگا، اس سے بڑی بربادی ہوگی میرے بھائی۔ آج ہماری قوم کی لڑکیاں جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، انہیں اپنی قوم کے اندر ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لڑکے نہیں ملتے ہیں، تو کالج میں ہر وہ لڑکا جو پڑھا لکھا ہوتا ہے ان کے حسن کی چند تعریف کر دیتا ہے، ان کے بالوں کی تعریف کر دیتا ہے، ان کی باتوں کی تعریف کر دیتا ہے، بس وہ لٹو ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا بہت ضروری ہے۔ صرف لڑکیوں کی تعلیم پر آپ محنت مت کیجیے، لڑکوں کی تعلیم پر بھی آپ محنت کیجیے۔ تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر عورت سدھر جائے میرے بھائی، اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو۔ ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، اور ایسی بیوی اپنے گھر میں لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، جو اللہ کے ذکر پر تمہاری مدد کرے، جو شریعت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ دیندار عورتوں کا رشتہ کرو، دیندار عورت کو ترجیح دو، اور سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے وقت پر شادی کرو۔ لڑکے لڑکیوں کی شادی ٹائم پر نہ کرنا یہ بھی بہت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ سماج میں بدکاری اور بے حیائی کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ شادیوں میں تاخیر کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرو۔ اور آخری بات جو بیان کرنے کے بعد ختم کرنے جا رہا ہوں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے، 2 چیزیں ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور نیک عمل ہے، دنیا بھی آپ کی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى
جو ایمان والا بن جائے، جو نیک عمل والا بن جائے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہو، اپنے اندر نیک عمل پیدا کر لو اور ایمان پیدا کر لو، اس سے بڑا انویسٹمنٹ اپنے بچوں کے لیے کوئی نہیں۔ اگر آپ نیک ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے بچے برباد نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں برباد نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ گنہگار ہیں، آپ بدکار ہیں، آپ اللہ کی شریعت کے مجرم اور باغی ہیں، آپ کے گناہوں کا برا اثر آپ کے بچوں پر نہیں پڑے گا۔ انسان سوچتا نہیں، انسان کے گناہوں کا اثر اس کی بیوی کے اخلاق پر پڑتا ہے، اس کے بچوں پر پڑتا ہے، اس کی روزی روٹی پر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں دنیا میں بھی بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ آئیے میرے بھائیو، رات کا سہانا ٹائم، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے، جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس علاقے کو خیر و برکت کا مرکز بنا دے۔ اللہ یہاں کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گاؤں میں، اس بستی میں جو لوگ بھی کسی بھی طریقے کے شرک میں لت پت ہیں، کسی بھی طریقے کی بدعات و خرافات میں لت پت ہیں، اللہ ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے، اپنے نبی کے صحابہ کی، اپنے نبی کے اہل بیت کی، تمام اولیاء کرام کی، تمام بزرگان دین کی صحیح اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ جو ہم میں سے نمازی ہیں، اللہ ان کو سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو تقریریں سنی ہیں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، حرص کو نکال دے، لالچ کو نکال دے۔ اللہ محبت دنیا کی محبت نکال دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں جنت کی محبت پیدا فرما دے، آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے تمام گندگیوں کو نکال دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اللہ اپنے ذکر سے بھر دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔